موضوع آپ نے سلیکٹ کیا آج. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے جو ڈیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیے اوور آل سوسائٹی جو ہے اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اخلاقی طور پہ زوال تو وہ غلط نہیں ہوگا. بہت تیزی کے ساتھ سوسائٹی کی ویلیوز بدل رہی ہیں اور جو ویلیوز ہیں کیونکہ ویلیوز ایک اندر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. آپ صرف میٹیریلسٹک مادی دنیا باہر کی دنیا صرف اس پہ یقین نہیں رکھتے بلکہ آپ کریکٹر پہ کمٹمنٹ پہ اور پھر آپ سب سے بڑھ کے اخلاق پہ زبان پہ توکل پہ ایمان پہ بھی یقین رکھتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ جو ویلیوز ہیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ شفٹ ہوئی ہیں. دوسرا پرابلم یہ آیا ہے کیونکہ لوگوں کا ایکسپوجر انفارمیشن مختلف طرح کے ان کے ایکسپوجر بہت بڑھ گئے ہیں اور ان بڑھنے کی وجہ سے یہ جو ڈکشنری میں نیا ورڈ نیا تو نہیں پرانا ورڈ ہے لیکن ڈکشنری میں ذرا پہلے آ جاتا ہے وہ ہے بور ہو گیا ہوں. اب یہ بور ہو جانا اتنا بڑھ نہیں رہا سپارک نہیں رہا. دیکھیں 6 ماہ کے اندر طلاق ہو جاتی ہے کھلا ہو جاتا ہے. لاہور جیسے شہر میں اور گرد و نواح میں ہزاروں کی تعداد ہے پر منتھ میں خلا کی اور طلاق کی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رشتہ بنتا ہے اور بڑی محنت ہوتی ہے اس پہ اور اس کے بعد 6 مہینے نہیں چلتا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ اوور آل سوسائٹی میں برداشت کی کمی ہے. ہم سب کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہو. ہر کوئی مختلف ہے, ہر ایک کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے, ہر ایک کی جو نرچر ہے ہر ایک کی تربیت مختلف ہے, ہر ایک کی پسند مختلف ہے, ہر ایک کی شخصیت مختلف بالکل ہے. ایسے ہے. اور یقینی بات ہے کہ جب کوئی مختلف ہے تو ہمیں کسی کے ساتھ چلنے کے لیے ظرف چاہیے, برداشت چاہیے اور ایک یہ احساس کہ میرے سے کوئی مختلف بھی ہو سکتا ہے اور لازمی نہیں جیسا میں چاہ رہا ہوں سارا ویسا کچھ ہی ہو. اب یہ برداشت اوور آل سوسائٹی میں کم ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں جو میرج ہے وہ ایک پارٹنرشپ کی بڑی ہی ایتھکس بیسڈ دین کی بنیاد پہ اور دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ رشتہ سوسائٹی کا یونٹ ہے. اب پارٹنرشپ ہر طرح کی خراب ہے اس وقت. آپ بزنس پارٹنرشپس دیکھیے کانفلکٹس آپ کو کورٹس میں نظر آئیں گے. یہ جو پارٹنرشپ ہے جس میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ گواہوں کی موجودگی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے آپ نکاح کرتے ہیں. آپ کبھی اس کا ترجمہ پڑھیے جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے اور مجھے 3 بار کہتے ہیں قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ قبول ہے. بالکل مکمل شخص قبول ہے صرف خوبیاں نہیں. اس کو قبول کرتے ہیں اور عموماً رشتے بناتے ہوئے ہمارے جو معیار ہیں رشتے بنانے کے ٹائم پہ وہ معیار بھی نور خراب ہے. ہم جو دکھ رہا ہے وہ بک رہا ہے, جو ہے سامنے یا جو دکھا دیا گیا ہے یا امپریس کر دیا گیا ہے یا ممکن ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ گاڑی ہے وہ کرائے کی ہو یا وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک شو آف ہو یا ہم دنیا جہان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا ایک فنکشن کر دیا. اچھا قاسم صاحب میرا ایک سوال ہے. آبویسلی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ مرد غلط ہوتے ہیں, بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ عورتیں غلط ہوتی ہیں اور لیکن نا ایک چیز جو بڑی کامن ہے آبویسلی کیونکہ میں عورت ہوں تو میں عورتوں کی اس میں بات کروں گی کہ جب رشتے والے دیکھنے آتے ہیں عورت تو نہیں ویسے لڑکی ہو لیکن عورت و خاتون ہوں میں تو ایک چیز جو بڑی کامن ہے کہ جو مرد ہے نا عورتیں بھی کوشش کرتی ہیں لیکن مرد عورت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. ایک لڑکی ہے وہ حجاب کرتی ہے وہ عبایا پہنتی ہے, شادی سے پہلے اس کو پتہ ہے اس نے اس کو ویسے پسند کیا ہے ویسے قبول کیا ہے, وہ اس کو شادی کے بعد فورس کرے کہ تم ویسٹرن ڈریسنگ کرو. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی ہے اس کو شروع سے پتہ ہے وہ میڈیا میں کام کرتی ہے وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے تو وہ بندہ اس کو ویسے پسند کر رہا ہے لیکن شادی کے بعد پھر وہ کیوں کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو مطلب کیوں ٹرائی کرتا ہے کہ وہ بدل جائے. اچھا دیکھو یہ جو بدلنا ہے نا دوسرے کو یہ صرف مرد کی خواہش نہیں ہے یہ عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں رشتوں میں بہت کچھ صرف قبول کرنا ہوتا ہے, بہت کچھ قبول کرنا ہوتا ہے اور جو تبدیلی ہے کچھ ہمارے تقاضے سے ہوتی ہے, کچھ ہماری کوشش سے ہوتی ہے, کچھ ہماری دعاؤں سے ہوتی ہے اور کچھ صبر سے ہوتی ہے. یہ جو صبر کے ساتھ تبدیلی ہے میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی کپل ہے جن کا آغاز کی لڑکی کی عمر 24 سال ہے لڑکے کی 28 سال, میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں, اور فیمیل ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس میں یہ سوبر پن آ جائے 28 سال کی عمر میں, ممکن ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں آنا ہو. تو وہ جو انتظار ہے ان کی تو مینٹل گروتھ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہے, تو سائنس نے پروو کیا کہ وہ ایموشنلی میچور جا کے 40 کے بعد ہوتے ہیں اور 25 میں ہو جاتی ہے. میل کی جو ایک میچورٹی ہے وہ لیٹ ہے, فیمیل جو ہے وہ پہلے میچور ہو جاتی ہے.
اچھا دوسرا یہ میرا ماننا ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں وہ عادات کا مجموعہ ہے. بندہ بندے کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا, اس کی عادات کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی راہ پہ جانے واہ پہ جانے, واسطہ پڑتا ہے. آپ مختلف سچویشنز میں دیکھیں, کسی کو جانچنا, کسی کو سمجھنا, یہ دیکھنا چاہیے جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی ویٹر ہے, کوئی سپورٹنگ سٹاف ہے, اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. بالکل ایسے اینگر, غصے کی حالت میں بندہ فیملی کے ساتھ کیسا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, ڈپینڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے. بالکل ایسے. اچھا قاسم صاحب, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں, جو ہمارے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان سے وہ ریلز بناتے ہیں, کپل ریلز بناتے ہیں, اور ہم لوگ بڑا زیادہ فالو بھی کرتے ہیں. اکثر لڑکیاں ہیں, میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو دکھائیں گے ایک وہ جو ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈز ہیں نا وہ سیٹ کر دیے ہیں, لیکن وہ ہم کپل دیکھتے ہیں, ایک دن انہوں نے ساتھ تصویر لگائی ہوتی ہے, اگلے دن ان کی سپریشن کی دونوں کی سٹوریز لگ جاتی ہیں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہم کیسے اس کے انفلوئنس سے بچیں؟ دیکھیں, پھر میں کہوں گا کہ سننے والے والدین اپنے بچے کی تربیت صرف یہ نہیں کہ وہ ان کا بیٹا ہے, ان کی بیٹی ہے, وہ آپ کی ایک نسل اس نے لے کے چلنی ہے. بالکل. وہ کسی کا داماد ہے, کسی کا ہسبینڈ ہے, آپ کے آنے والی نسلوں کا والد ہے. اسی طرح وہ کسی کی بیٹی ہے, آپ کی بہو ہے, آپ کے بیٹے کی وائف ہے, اور آپ کے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کی وہ ماں ہے. آپ جب تربیت یہ گولز رکھ کے سامنے کرتے ہیں تو پھر ایک کہہ لیجئے کچھ بہتری آ جاتی ہے. میں آپ والدین سے یہ بھی گزارش کروں گا, عموماً بچے جو کچھ گھر میں دیکھتے ہیں وہی وہ ریل کاپی ہوتی ہے اور وہی وہ نشر ہوتی ہے کسی وقت میں. ایک ٹائم پہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی چیزیں, جو گھر کے ویلیوز ہیں, جو سٹینڈرڈز ہیں, جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی KPI آپ نے سیٹ کیے ہیں, وہی کل کو بچے نے پرفارم کرنے اپنے ازدواجی زندگی میں. جن بچوں نے دیکھا ہی نہیں رشتے نبھانا, جن بچوں نے دیکھا ہی نہیں برداشت, جن بچوں نے دیکھا ہی صرف اینگر, جن بچوں نے دیکھا ہی صرف ریئیکشن, بالکل ابیوز دیکھا, آپ امید کریں کہ وہ بچے ذہنی مریض نہیں بنیں گے. میں بے شمار کاؤنسلنگ کیسز ہیں میرے پاس, آپ یقین کیجئے میرج کی ہمارا پورا ایک ونگ ہے جو میرج کاؤنسلنگ کو دیکھتا ہے, بے شمار ونگز ہیں جس میں نور ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں, وہ آ کے کہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ, اس کا بچپن ہی اچھا نہیں گزرا ہوا, اب میرے 2 بچے ہو گئے ہیں, تو وہ جو اس کا رویہ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ ہے, اس کے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں, اس کا امپیکٹ کہاں پیرابولک ایک چلا پروجیکٹائل, بچپن میں وہ ابیوز ہوتا رہا, بلی ہوتا رہا, جابر باپ ملا, سخت ماں ملی, یا ایک ڈپریس ماں ملی, اور کرتے کرتے اس کے اثرات یہاں. اب آج تو دیکھیں سائیکالوجی یہ بھی مان رہی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, جو حالات واقعات ماں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت کو بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی سوچوں کو بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ذات میں وہ جو دراڑیں ہیں تبھی سے پڑ جاتی ہیں. اور شروع کے 6 سال جو کہ سب سے قیمتی سال ہیں, جو کچھ بچہ دیکھتا ہے, جو گھر میں ماحول دیکھتا ہے, وہ ویلیوز تب بناتا ہے, اس کی اصل شخصیت تب بنتی ہے. اور ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک بڑی خطرناک بات, کلوزنگ کی طرف تھوڑی دیر میں جانا ہے, یہ بات ضرور میں کروں گا, لیکن سب سے زیادہ خطرناک وہ شخص ہے, یا وہ میل یا فیمیل ہے, جو خراب ہو گیا, بگاڑ آ گیا کسی وقت میں, جس وقت میں کہیں ویکسینیشن ہونی تھی, امیون بننا تھا, اس طرح ایک نفسیات, سائیکالوجی, پرسنالٹی کا بھی امیون بننا تھا, شخصیت نے بننا تھا, اس وقت بگاڑ آ گیا. پھر سوشل پریشر سے وہ دنیا کو ٹھیک دکھ رہا ہے لیکن اندر سے ٹھیک نہیں ہے.